تو اس نے مولوی نے روایات کی بنیاد پہ ساری آیتیں، اور یہ پاکستان میں اگر فار ایگزامپل 10,000 مساجد ہیں تو صبح اٹھ کے سارے زلزلوں والی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عذاب والی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ لعنت اور پھٹکار تو پھر پڑے گی نا، کہ صبح صبح تم جب اللہ سے مانگ ہی رہے ہو تو اللہ کے بندو صبح اٹھ کے جو آیتیں پڑھو گے، اور پھر قرآن نے تو بڑا کلیئر کہا ہوا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو صبح کا قرآن ہوتا ہے وہ تو مشہود ہوتا ہے، مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ پھر زلزلے اور تباہی پڑھو گے تو زلزلے اور تباہیاں ہی آئیں گی، اور کیا آئے گا؟ تو اس لیے قرآن کے مطابق قرآن میں اللہ کی حمد و ثنا والی آیتیں پڑھنی ہیں۔ دوسری ایک جو بڑی اہم آرڈر ہے، اور جو بڑے طریقے سے یہودیوں نے روایات کے ذریعے نماز کو شعوری سے لاشعوری بنایا، وہ یہ تھا کہ نماز بالجہر کی بجائے نماز خفی کر دی۔ صرف 2 رکعتیں فجر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی جہر میں رہنے دیں، اور باقی خفی کر دیں۔ تو جب آپ خاموش ہوتے ہیں اور دل میں پڑھتے ہیں نماز، تو وہ حضوری رہ ہی نہیں سکتی۔ انسانی ذہن ہے نا، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، اور نماز بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ باقی ساری چیزیں تو آٹو پہ لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک فکس آیت پڑھنی ہے، فکس علامت پڑھنی ہے، اس کے بعد فکس آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے، پھر فکس سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، اور پھر سپر سانک سپیڈ میں پڑھنی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں ہوگی۔ تو آیت یہ تھی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نماز کو لا تجہر بصلاتک، کہ تم نماز کو بہت جہر سے مت پڑھو، ولا تخافت بکا، اور نہ ہی اس کو بالکل ایسا کر دو، اس کا درمیانی راستہ اختیار کرو۔ وہ آیت پوری ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ نماز نہ تو بہت چیخ کے پڑھنی ہے اور نہ بالکل دل میں پڑھنی ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ روایات کے ذریعے 6 رکعتوں کے علاوہ باقی ساری رکعتیں دل میں کر دیں، تو وہ پھر آٹو سسٹم پہ لگ گئی، کیونکہ جب دل میں پڑھیں گے تو حضوری کہاں سے آئے گی؟ دوسری چیز یہ کہ جو بھی آپ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، اس کا ترجمہ اور میننگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے حضور قائم ہوگا۔ جب آپ کو مطلب ہی پتہ نہیں تو پھر تو نیند ہی آنی ہے نا، اور پھر آپ کا شعور حاضر ہی نہیں رہ سکتا۔ میننگ پتہ ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا نا، آپ سلیکٹ کریں گے کہ جی آج میں نے اپنے رب کی کون سی آیات پڑھنی ہے اور اس کا کیا مطلب کیا ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان آیات کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابھی میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے میننگ آپ کو آنے چاہیے، تو پھر آپ کی نماز میں حضوری پیدا ہوگی، اور جتنی نماز میں حضوری پیدا ہوگی اتنی آپ کو نماز کا مزہ آئے گا۔ اب جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ نارملی شیعہ بھی اتنا ہی پڑھتے ہیں، سنی بھی اتنا ہی پڑھتے ہیں، لیکن میں نے وہابیوں کو دیکھا کہ وہ اس میں پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے ہیں، خیر شیعہ اور سنی دونوں۔ وہابی اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا پڑھتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اب یہ بڑے اچھے جملے ہیں اور یہ ان کی روایت سے ثابت ہے، تو میں نے فوراً اپنے رکوع میں اڈاپٹ کر لیے، اور پھر کسی ایک اور جگہ پہ میں نے دائمن سرمدن کا ایڈیشن بھی پڑھا،
تو ابھی کبھی میں وہ دائماً سرمدن کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، کبھی اس طرح پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی بالکل نارمل جیسے اہل سنت اور اہل تشیع پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیتا ہوں، تو وہ حضوری رہتی ہے نا پھر۔ تو اگر میں ایک پہ فکس کر دوں تو پھر یہی ہوگا کہ ایسا ایسا وہ آٹو پہ لگ جائے گی نماز۔ تو اب میں نے ارادے سے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ارادہ کروں گا کہ یہ چیز پڑھنی ہے، میں نے یہ چیز پڑھنی ہے، تو پھر وہ شعور حاضر رہتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے شعور اٹ ٹینڈس ٹو گیٹ اوے، یعنی آپ اگر یہ نہیں کریں گے، چینج نہیں کریں گے آیات کو، دعاؤں کو، وظائف کو، تو وہ آپ کا شعور غائب ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو امیجینیشن ہے نا، اس کی ویلاسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو شعور کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ شعور کو اچک لیتا ہے۔ تو شعور کی ویلاسٹی بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر تفکر و تدبر کریں۔ تو جتنا آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، تفکر و تدبر اس پر کریں گے، اتنا آپ کے شعور کی ویلاسٹی زیادہ ہوگی، اور آہستہ آہستہ وہ امیجینیشن کے چنگل سے آزاد ہوتا جائے گا۔ اور جب آپ کے شعور کی ویلاسٹی آپ کے امیجینیشن سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ ڈیوائن فریکوینسی میں ان ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر جگہ ہوتی ہے، وہ پیڈسٹل ہے کہ جہاں پہ پھر آپ اپنی انڈیویجول کمیونیکیشن ود اللہ کر سکتے ہیں، اینڈ ہی ول ریپلائی یو، وہ آپ کو ریپلائی کرے گا۔ جب آپ سوال کریں گے تو سوال کا جواب آئے گا، جب آپ ڈیوائن فریکوینسی میں ان ہوتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے یا پہچان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کن فیکون کی فریکوینسی، اور اس میں یو ہیو ٹو بی ویری ویری مینٹلی پائس، یعنی آپ کے جو تھاٹس ہیں دے ہیو ٹو بی ویری ویری پازیٹیو۔ اگر آپ کے تھاٹس نیگیٹو ہوں گے تو وہ سارا جو آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے اگینسٹ استعمال ہوگی اور آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اس لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ پازیٹیو تھاٹس اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ پازیٹیو اعمال اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن پازیٹیو خیالات جو ہیں وہ پازیٹیو اعمال سے بھی زیادہ ضروری ہیں اسپریچویلٹی میں، روحانیت میں، کیونکہ پھر جب آپ ڈیوائن فریکوینسی میں ان ہوتے ہیں تو آپ تباہی مچا سکتے ہیں، آپ کسی کا بھی گھر کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں اگر آپ کے نیگیٹو تھاٹس ہوں گے تو اسی لیے جو یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے تزکیہ نفس کرواتے ہیں کہ یہ نہ ہو یہ ڈیوائن فریکوینسی میں بندہ ان ہو گیا تو پھر مخلوق خدا کا بیڑا غرق کرتا پھرے اور تنگ کرتا پھرے مخلوق خدا کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ جی آپ پہلے تقوی حاصل کریں اور پھر جو ہے آپ اس لیول پہ جائیں۔ تو کوس شعوری میں تقوی بہت ضروری ہے، اور یہ جو کوس لاشعوری والے ہوتے ہیں اسی لیے یہ پھر گڑبڑ کر دیتے ہیں نا۔ مطلب ہے یا تو وہ امام مہدی کا دعویٰ کر دیں گے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پھر وہ انا شنا سارا آ جاتا ہے نا، وہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں اندر کا جو گند ہوتا ہے وہ پورا صاف تو ہوا نہیں ہوتا، پاور آ جاتی ہے، تو پھر خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ تو وہ پھر خودی کا نشہ جب ان کو چڑھتا ہے تو پھر وہ کوئی امام مہدی بن جاتا ہے، تو کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے،
اور آج تک جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے ہیں یا امام مہدی ہونے کے دعوے دار آئے ہیں، سارے یہ کوس لاشعوری والے ہی تھے۔ کوس شعوری میں سے یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا کوس شعوری کا تو دروازہ ہی بند تھا، یہ تو ہم نے فرسٹ ٹائم کھولا ہے ائمہ کے بعد، یعنی حضور ختمی مرتبت کے بعد۔ یہ تو پچھلے 10-12 صدیوں سے بند ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی روحانی لوگ ہیں، تصوف والے ہیں، وہ سارے کوس لاشعوری سے انہوں نے حقیقت کبریٰ کو اپروچ کیا ہے، اور اس میں بڑے اچھے عظیم لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ وہ بھی تھے جو کہ پھر گمراہ ہوئے، جیسے یہ مرزا غلام احمد، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ تو جو عثمان کا سوال تھا نا کہ کون سا طریقہ، تو ابھی میرا خیال میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اصل میں وہ سارے طریقے جو ہے وہ اپنانے چاہیے اگر آپ نے شعوری نماز پڑھنی ہے تو، اور شروع میں تو لازماً دوسروں کے ساتھ جا کے پڑھیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کے اندر کا وہ بت ختم نہیں ہو جاتا، پاش نہیں ہو جاتا۔ جب وہ بت ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کی نماز جو ہے اللہ کی نماز بن جائے گی، پھر وہ اللہ کی عبادت ہوگی، فرقے کے بت کی نہیں ہوگی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ جس فرقے کے مطابق بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی آپ جا کے دوسروں کے ساتھ بھی پڑھ، کبھی کبھی کیا وہ تو پھر یہی ہوتا ہے، بندہ جدھر، میرا تو یہی ہے پریکٹس ہے، میں تو جس نماز کے وقت جدھر بھی ہوتا ہوں، جس مسجد میں ہوتا ہوں، بس اسی طرح پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری تو نماز کوئی فرقے کی تو تھوڑی نماز ہے، ہم نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ہمارے تو ذہن میں وہ خانی ختم ہو گیا، ختم کیا ہے، ایفرٹ کر کے وہ خانے کو ختم کیا ہے نا، اس کو چکنا چور کر دیا، تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں تو اللہ کے سامنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے فرقے میں آ گئے ہیں تو اب اللہ غائب ہو گیا، ادھر بھی اللہ حاضر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے یعنی اصل نماز، اور جتنی بھی نماز اگر آپ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، جو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، تو ساری نماز اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ خود سن سکیں، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے جماعت میں تو آپ یہ طریقہ نہیں اپنا سکیں گے، لہٰذا فرائض پڑھ کے باقی نوافل جو پڑھنے ہیں آپ نے یا سنتیں پڑھنی ہیں وہ گھر میں آ کے پڑھیں، اور وہ بالجہر پڑھیں، یعنی اتنی آواز ہو کہ آپ کو سنائی دے، اور کوشش کیا کریں کہ ایک خاص جگہ مقرر کریں گھر میں، اور اس خاص جگہ پہ جا کے پڑھا کریں، تاکہ وہاں کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں پہ عبادت ہوتی ہے تو پھر اس جگہ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بہتر ہو جاتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویلیو، اور اس کے اپنے پھر اثرات ہوتے ہیں اس جگہ کے بھی۔ تو یہ ہے اصل طریقہ، اور ساری سنتیں جو ہیں ہمارے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت کی سنتیں ہیں، اور ہمیں ان ساری سنتوں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جو قرآن کے خلاف ہے وہ سنت ہی نہیں ہے، وہ تو حدیث ہے ہی نہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ نماز میں نہ زور سے پڑھو نہ دل میں پڑھو، درمیانہ راستہ اختیار کرو، اور حضور ختمی مرتبت دل میں پڑھ رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی روایت بنائی گئی ہے، اور وہ جھوٹی روایت اتنی مشہور ہوئی، پاپولر ہوئی کہ ساروں نے اپنا لی۔
تو اس طرح چیزیں غلط و لام ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن میں یہ حکم موجود ہے، ہاں اگر قرآن میں نہ ہوتا تو پھر تو ہم جو امت کہہ رہی ہے، جیسے وہ پہلی وحی کے بارے میں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ تمام امت اس پر متفق ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی ہے، تو ہم بھی اس کو مانتے ہیں، قرآن کے خلاف تو نہیں ہے نا۔ لیکن جو چیز قرآن کے خلاف ہے، اگر ساری امت بھی اس پر عمل کر رہی ہے تو وہ پھر ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے امت پہ تو ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں نا، ہم تو قرآن پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، حضور ختمی مرتبت پہ ایمان لائے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ حضور ختمی مرتبت پہ قرآن نازل ہوا تھا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی نازل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اصول کافی اور من لا یضر الفقی نازل ہوئی تھی۔ حضور پر قرآن نازل ہوا تھا، اور قرآن میں یہ کلیئر کٹ حکم جب آ گیا کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، تو حضور ختمی مرتبت ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں پڑے۔ اور باجماعت نماز بھی شروع میں انٹریکٹیو تھی، یہ تو پھر جب نماز لاشعوری ہو گئی تو وہ انٹریکٹیو بھی نہیں رہی۔ اور اس انٹریکٹیو ہونے کے دو نشانیاں ابھی بھی نماز میں موجود ہیں، کہ جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور جب امام کہتا ہے وللضالین تو مقتدی کہتے ہیں آمین، یا اہل تشیع مقتدین جو ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی انٹریکٹ کرتے ہیں نا امام کے ساتھ۔ تو یہ صرف ان دو جگہوں پہ نہیں تھا، اگر نماز حضوری ہوگی تو ہر سٹیپ پہ انٹریکشن کی چیزیں آتی ہیں۔ فار ایگزامپل جب امام کل والی آیت پڑھے گا، اب یہ قرآن میں بہت سی کل والی آیتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، تو کل کا مطلب ہے کہو، یعنی وہ مقتدیوں کو آرڈر دے رہا ہے۔ تو اب آپ نے پیچھے وہ دل میں ان کو ریوائز کرنا ہے، تو یہ آپ کا انٹریکشن ہو گیا۔ یا امام پڑھتا ہے کہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میرا کیا جواب ہونا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ اشہد ان اللہ بکاف عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، میں دل میں پڑھوں گا، یہ ہے میرا انٹریکشن۔ اور جب امام کہتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھو گے کہ دین میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہوں گے، تو مجھے کہنا چاہیے دل میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ تو یہ انٹریکشن ہے، یعنی میں حضور میں ہوں، میں سمجھ رہا ہوں۔ باقی آپ نے تلاوت سننی ہے، لیکن جہاں انٹریکشن کی بات ہوگی تو وہ آپ نے اپنے امام کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے ایک نمائندہ کھڑا کیا ہے نا، ہی از یور ریپریزنٹیٹیو ان فرنٹ آف گاڈ، اور آپ اس کے سپورٹر ہو، یعنی آپ نے کہا کہ اللہ یہ ہماری طرف سے یہ بندہ بات کرے گا، تو آپ نے سپورٹ دی ہے اس کو، لہذا جو بھی وہ بات کرے، جیسے ادھر ہوتا ہے کہ آپ ایک ریپرزینٹیٹیو لے کے جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے اس سے بات کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی وہ فلانی جگہ یہ بات ہوئی تھی نا، تو اور آپ آگے سے چپ ہوں، تو گورنمنٹ کا نمائندہ کیا سمجھے گا کہ یہ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو ان کا نمائندہ ہے نا یہ ایسے اپنے پاس سے لگا ہوا ہے، ایکچولی یہ بات نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے نا کہ ہاں جی یہ اس طرح ہوا تھا۔ تو مطلب ہے جتنی نماز شعوری ہوگی وہ بہترین ہوگی، جتنی خشیت والی ہوگی وہ بہترین ہوگی، جتنی محبت والی ہوگی وہ بہترین ہوگی۔ اصل نماز یہ ہے، باقی ساری کہانیاں ہیں مولویوں کی کہ ہاتھ ادھر باندھے ہوں اور ہاتھ ادھر باندھے ہوں۔ اور اسی طرح وہ پہلے بھی ایک ساتھی نے پوچھا تھا وضو کے بارے میں،
تو ساتھ ہی دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ گرامر کے ایک اصول کے مطابق مسا بنتا ہے اور دوسرے اصول کے مطابق دونا بنتا ہے، اور دونوں اصول قرآن میں عربی گرامر میں موجود ہیں، اور دونوں کی چیزیں بھی اس آیت میں موجود ہیں۔ یہی قرآن کی خوبصورتی ہے اور فصاحت و بلاغت ہے کہ اس نے ایک ہی آیت میں دونوں آرڈر دے دیے ہیں، مسے والا بھی اور اس والا بھی۔ اگر پاؤں صاف ستھرے ہیں تو مسا کر لیں، اور گندے ہیں تو دھو لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔